بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے یزید تیرا تخت و تاج دو کوڑی کا، اے یزید تیرا تخت و تاج دو کوڑی کا، آج بھی زندہ ہے دلوں میں امامت حسین کی۔ جناب صدر، میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے میدان کربلا۔ ہجری 60 کا سال تھا، مدینہ منورہ کی پاک اور سکون بری فضا میں غم کی ہلکی ہلکی آہٹیں گونج رہی تھی۔ مدینہ کے لوگ کچھ بے چین تھے، ان کے دلوں میں خاموش ڈر تھا، کیونکہ امت کے چراغ حضرت امام حسین پر ظلم کا سایہ منڈرا رہا تھا۔ یزید ابن معاویہ نے خلافت کی کرسی سنبھالتے ہی ہر صوبے کے حاکموں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے اس کی بیعت لے۔ یہ بیعت حق اور دین کی نہیں تھی، بلکہ ایک فاسق شراب خور ظالم بے دین شخص کی تاسپوشی کی تائید تھی۔ امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، جو نبی کریم کے گود میں پلے تھے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ کیسے کسی یزید جس شخص کی بیعت کر سکتے تھے؟ مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ نے حضرت امام حسین کو رات کے وقت بلوایا اور کہا کہ خلیفہ یزید کے لیے بیعت کیجیے۔ یہ بیعت حق اور دین کی نہیں تھی، بلکہ ایک فاسق شراب خور ظالم بے دین شخص کی تاسپوشی کی تائید تھی۔ امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ کیسے کسی یزید جس شخص کی بیعت کر سکتے تھے؟ کرتی رہے پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے پیش شہادت حسین کی، آزادی آیات کا سرمدی حصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر سکوں۔ یہ انکار صرف ظالم حاکم سے نہیں تھا، یہ انکار تھا ظلم سے، گناہ سے، دین کو بگاڑنے والوں سے۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر انہوں نے چھپ اختیار کی تو آنے والی نسلیں یہی سمجھیں گی کہ دین کو برباد کرنے والوں کا سامنا کرنا ضروری نہیں۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے اپنے نانا رسول کریم کے روزے اطہر پر حاضر ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ روتے رہے اور عرض کرتے رہے یا رسول اللہ میں آپ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میری قربانی قبول فرمائیے۔ جس نے صحرا میں کھڑے ہو کے وفا لکھ ڈالی، جس نے صحرا میں کھڑے ہو کے وفا لکھ ڈالی، اس حسین ابن علی نے نئی دنیا لکھ ڈالی۔ کربلا خون نہیں عشق کی تفسیر ہے یہ، کربلا خون نہیں عشق کی تفسیر ہے یہ، ایک سجدہ نہیں صدیوں کی تحریر ہے یہ۔ امام حسین نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یزید کے لشکر نے اہل بیت پر اتنے ظلم کیے، جو تکلیف دی، آج مسلمان نہیں بلکہ غیر مذہب بھی یہ واقعہ سن کر روتے ہیں، کیونکہ انسانیت کی تاریخ کا حالمناک ترین واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا میں فتح حق کی ہوئی، اس حق اور باطل کی جنگ میں اہل بیت سرفراز ہوئے اور یزید اور اس کا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ یزید کے لشکر نے اہل بیت کو فرات کے دریا سے پانی لینے نہیں دیا۔ یزید کے لشکر نے اہل بیت پر اتنے ظلم کیے، بچوں تک کو نہیں چھوڑا۔ اس 10 محرم کو حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اہل بیت کے سب مرد شہید ہو گئے تھے، سوائے حسن زین العابدین کے جو بیمار تھے۔ عورتوں کو قیدی بنا کر یزید کا لشکر انہیں کربلا سے شام لے آیا۔ یزید نے ان پر ظلم کی، انہیں تکلیف دی۔ یہ عورتیں کوئی اور نہیں بلکہ نبی پاک کی خاندان کی عورتیں تھیں۔ آج بھی دنیا میں یزیدیت ہے، لیکن حق اور سچ ہر دور میں ہمر رہے گا اور فتح ہمیشہ حق کی ہوگی، دین کی ہوگی، اور امام حسین کا مقام قیامت تک بلند و بالا رہے گا۔ جناب علی وقار، میدان کربلا، چلتے خیموں سے اٹھتا دعا، فضا میں گونجتی آواز، العطش 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 یعنی پیاسا۔ جوان بیٹے کے سینے میں لگی بچی، کہیں ننھے بچے کے گلے میں لگا تیر، کہیں بائی کے کٹے بازو تو کہیں بانجوں کے بیگور اور کفن لاشیں، ارے کہیں علی کی بیٹی کی چنتی ردا، کہیں ننھی سکینہ کے چنتے گوہر۔ عابد بیمار پر ظلم کی ابتدا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر۔ لیکن صدر علی وقار اس بے کسی کے عالم میں بھی حسین ابن علی باطل کے سامنے حق کا علم بلند کر کے سجدہ شکر کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب
का सर। जनाब अली वक़ार, जब एक जानिब फलस्तीन में जुल्म और बर्बरियत जारी है, लाशों पर लाशें गिराई जा रही हैं, तो ऐसे में नन्हे फलस्तीनी बच्चे हाथों में पत्थर उठाए अपने हक के लिए आवाज बुलंद करके दुनिया को ये दर्द देते हैं कि उठो के झुका दो किसी यजीद का सर। जनाब अली वक़ार, जब एक जानिब न्यूजीलैंड की मस्जिद में एक सफेद फार्म शख्स मुसलमानों पर हमला करता है, उन्हें मौत के घाट उतारता है, तो दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म बाबांग दहल इस बात का ऐलान करती है कि दहशतगर्द शोहरत चाहता है और हम अपने मुल्क में उसका नाम नहीं लेंगे बल्कि दहशतगर्द पुकारेंगे। जनाब अली वक़ार, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म साबित करती है, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर। कि अब तो चलो हुसैन की तकलीफ भी करे कोई, कि अब तो चलो हुसैन की तकलीफ भी करे कोई, कि सिर्फ शौक मनाने से कुछ नहीं होगा। उठो कि हम भी झुका दें किसी यजीद का सर, उठो कि हम भी झुका दें किसी यजीद का सर, कि सिर्फ लहू के अश्क बहाने से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ लहू के अश्क बहाने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया।